بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں دو بڑے دشمن تھے جنہوں نے آپ کو بہت تکلیفیں اور اذیتیں دیں، ابو جہل اور ابو لہب۔ عام طور پر لوگ ابو جہل اور ابو لہب کو ایک شخص سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا مانتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ابو جہل، جس کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا، قریش خاندان سے تعلق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ بعض لوگ جو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا خیال کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، اور ابو جہل نہ عبد المطلب کا بیٹا ہے اور نہ ہی عبد المطلب کے خاندان کا ہے، بلکہ عبد المطلب عبد مناف کے خاندان کے تھے اور ابو جہل مخزومی قبیلہ اور خاندان کا تھا۔ ان دونوں میں خونی رشتہ نہیں ہے۔ ابو جہل کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ابو جہل بن ہشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القریشی المخزومی۔ ابو جہل جنگ بدر میں اپنے انجام کو پہنچا، جہاں پر اسے دو بچوں حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہ نے اسے زخمی کیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ تاریخ میں اکثر ابو جہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن اقرار دیا جاتا ہے، جبکہ باریک بینی سے جانچا جائے تو ابو لہب اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ اس کی اصل کنیت ابو عتبہ تھی، لیکن اس کے والد حضرت عبد المطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہی سچ بولتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، غارت ہو تم پر، نعوذ باللہ، تو نے ہم کو اس لیے بلایا ہے۔ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام خدا دیتے تو ابو لہب آپ کو بڑا برا بھلا کہنے لگ جاتا اور جھوٹا کہتا اور کہتا کہ تم اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہے ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا پر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے پتھر بھی اٹھایا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے مخالف تھے کہ جب حضور اکرم
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا کہ نبی محمد اکبر یعنی ان کی نسل ختم ہو گئی۔ نعوذ باللہ، ایام حج میں بھی ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں جو کہ حرف با حرف پورے ہوئے۔ وہ بہت ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا۔ جب اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو کہتا کہ اگر حضور کی بات سچ ہے تو آخرت کے دن مال و دولت کا نذرانہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں سورت نازل ہوئی ہے تو وہ ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے مسجد الحرام میں پہنچ گئی۔ مسجد الحرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی حضرت ابو بکر کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ام جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابو بکر ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد میری مزاحمت و رجوع کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر محمد میرے سامنے ہوتے تو میں اس کو پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے رسول اللہ کو مذمم کہہ کر پکارتے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب مذمم کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، اے لوگو، اللہ نے کس طرح ان کو صبر و شکم مجھ سے پھیر دیا۔ وہ مذمم کو برا بلا کہتے ہیں، میں تو محمد ہوں، اللہ کا آخری رسول۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا۔ اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دیتا اور خود منافع کماتا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن چوری کر کے بیچ ڈالا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی کریم کی بہت زیادہ دشمن نکلی۔ ابن عساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ محمد کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک چہرہ انور پر گرنے کی بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر رسول اللہ نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے تو بیٹے انہیں اس سے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ کہا۔ تو پھر اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا کہ اس نے یہ بددعا دی۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ابو لہب ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا اور راستے میں ایک جنگل میں گرجا گھر میں انہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا تو ابو لہب کو بار بار حضرت محمد کی بددعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، کیونکہ تم لوگوں پر میرے بہت زیادہ احسانات ہیں تو میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ کی حفاظت کرو۔ بس
تم سارا سامان اس گرجا گھر کے صحن میں جمع کرو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ اخبار روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس نے سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کہا، پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ لہب کا برا حال تھا، وہ کہے جا رہا تھا میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد کی دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب، اس کے بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورۃ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے 7 دن بعد حضور کے چچا ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایت ہے کہ اس کو ایک ریشے دار دانہ نکلا جو پھٹا، پھر اس سے مزید دانے نکلے۔ اب ان دانوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم وصال ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ بھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چھوت کی وہی بیماری لگ جائے گی جس سے ابو لہب مرا ہے۔ جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو کچھ شرم دلائی، اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گھڑے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے نام سے معروف تھی، جو ابو سفیان کی بہن تھی۔ اس کا نام عروہ بنت حرب تھا۔ وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، کیونکہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور وہ شیخیاں مارتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ پاک نے اسی گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیاری آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔